بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث شریف عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افسد فی اہل الشام فلا خیر فیکم۔ اے لوگو، جب ملک شام کے اندر فساد برپا ہو جائے پھر سمجھ لینا تمہارے اندر سے خیر اٹھا لی گئی۔ یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب فلسطین ملک شام کا صوبہ تھا۔ آج اس فلسطین کے اندر فساد یہودیوں نے برپا کیا ہوا ہے، نہتے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا؟ افسوس اس بات پر ہے، لگتا ہے کہ اس فساد کے برپا ہونے کی وجہ سے اس امت میں سے بھلائی اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان۔ اے لوگوں، اگر تم کہیں برائی ہوتی بھی دیکھو تو کوشش کرو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا ڈالو۔ اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہاتھ استعمال کر سکو تو اپنی زبان سے اس کو روکو۔ اگر زبان بھی استعمال کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کم از کم اس برائی کو دل میں برا ضرور منانا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا فذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کے اندر فساد برپا کیا ہوا ہے، برائی برپا کی ہوئی، ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس ظلم و ستم کو دل میں بھی برا نہیں منا رہے، ہم اپنا کرکٹ میچ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال ایسے حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمیں کس قسم کی خدمت انجام دینی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں 3 گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہودیوں کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، جتنے بھی ان کے پروڈکٹس ہیں، ان سب کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے مین علامت یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹس پر ایک کوڈ لگا ہوا ہے 729 729۔ یہ کوڈ جس پر بھی لگا ہوا ہو وہ سمجھ لینا وہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، اس کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی حالیہ دنوں میں میک ڈونلڈ والوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے آمدن کے ذریعے اسرائیلی فوجیوں کے لیے روزانہ یعنی فی یومیہ کے حساب سے 4000 ٹن ان کو خوراک مہیا کریں گے تاکہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہیں۔ یہ تو ایک میک ڈونلڈ ہے، اس کے علاوہ اور جتنی ہے یہودیوں کی کمپنی وہ کتنا دیتی ہوگی، اب تک انہوں نے اعلان تو نہیں کیا۔ مثلا نیسلے ہے، پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، 7 اپ ہے، وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم ان کی مصنوعات نہ خریدیں، ان کے پروڈکٹس ہم نہ خریدیں، نہ بیچیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کی معیشت کمزور ہوگی۔ جب معیشت کمزور ہوگی تو ان کے اندر جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر بھی اسی لیے لڑی تھی تاکہ مکہ والوں کی معیشت کمزور ہو، ان کے اندر جنگ لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ دوسری بات وہ یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو یہ چاہیے کہ ان کی جتنی بھی سوشل میڈیا پر آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، جو بھی ہو، اس اپنی آئی ڈیز پر ایک میسج عام کریں۔ وہ میسج کیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے ظلم و ستم کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ میسج جتنا زیادہ ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ہو سکے عام کیا جائے تاکہ ہم اپنے مسلمانوں کے بھائیوں کی مدد کی صف میں ہم کھڑے رہیں۔ اور تیسری بات وہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم ان کے جانی مالی اگر مدد نہیں کر سک رہے تو کم از کم ہمیں ان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کو کامیابی اور فتح عطا فرما، تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یہ ہمیں دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اب دعا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں رہا۔ یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں سے کسی ایک ملک نے بھی اپنی فوج بھیجنے کا اعلان نہیں کیا اب تک۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اتنے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں لیکن وہ بے حس پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔